آپ ان کے چہرے انور کی زیارت کریں. بس تھوڑی دیر کے لیے فقیر کریم اشرف نعمانی حاضر ہوا ہے. چند حدیث پاک، چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ میں بیٹھ جاؤں گا. پھر ان بڑے علماء کرام کی تقریر آپ سماعت فرمائیں. تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہم اولیاء کا جشن منائیں گے بار بار. بے شک، بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اولیاء کا جشن منائیں گے بار بار، جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار. سبحان اللہ. ہم اولیاء کا جشن منائیں گے بار بار، جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار. اور دشمن اگر مزار گرائیں تو گرائیں، ہم عاشق ولی ہے بنائیں گے بار بار. دشمن اگر مزار گرائیں تو گرائیں، ہم عاشق ولی ہیں بنائیں گے بار بار. اور یہ صابر پاک کا ایک دیوانہ ہے. میں ان کے لیے ایک شعر سنا رہا ہوں اور ابھی تک آپ نے نعرہ نہیں لگایا ہے. اب یہ شعر میں خاص طور سے آپ کے لیے سنا رہا ہوں کہ در صابر پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. در صابر پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو. در صابر پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو. اور کام آئے گا سرے حشر یہ غلاموں کو کہ صابری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن اولیاء کرام، جشن اولیاء کرام، پیر طریقت، پیر طریقت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. در صابر پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو. اور کام آئے گا سرے حشر یہ غلاموں کو کہ صابری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو. اور ایک شعر ہمارے آقا، آپ کے آقا سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں محبت میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. قبول فرمائے، بولی سبحان اللہ. کہ پیچھے دشمن رضا کے پڑے رہ گئے، پیچھے دشمن رضا کے پڑے رہ گئے، لیکن جھنڈے رضا کے گڑے رہ گئے. پیچھے دشمن زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. حضرات جھنڈا گرے کیسے؟ اعلیٰ حضرت کا جھنڈا پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور مفتی ایوب صاحب لے کے پھر رہے ہیں. بے شک سبحان. جس جھنڈے کی حفاظت، جس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہمارے ایسے اکابر علماء پھریں گے، اس جھنڈے کو کوئی نزدیک کیسے گرائے گا؟ جبھی تو میں کہتا ہوں کہ پیچھے دشمن رضا کے پڑے رہ گئے، لیکن جھنڈے رضا کے گڑے رہ گئے. چھوٹا کرنے کو کتنے اڑے رہ گئے، اعلیٰ حضرت بڑے کے بڑے رہ گئے. بے شک، بے شک. پیچھے دشمن رضا کے، پیچھے دشمن، دوبارہ دوبارہ. پیچھے دشمن، پیچھے دشمن. بے شک سبحان. اور ذرا بنگلہ دیش والے بولتے پیچھے دشمن سبحان اللہ. رضا کے پڑے رہ گئے، لیکن جھنڈے رضا کے گڑے رہ گئے. چھوٹا کرنے کو کتنے اڑے رہ گئے، اعلیٰ حضرت بڑے کے بڑے رہ گئے. حضرات اگر آپ بیدار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بیداری کسی پردھان کی محبت میں نہیں ہے،
ہے؟ اچھا ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ ہیں جو کسی ودھائک کی محبت میں جگ رہے ہیں؟ یہ بچہ ودھائک کی محبت میں، سبحان اللہ. ہم لوگ کسی ودھائک کی محبت میں نہیں آئے ہیں تو اپنے پیر کی محبت میں آئے ہیں. آئے ہیں تو غوث و خواجہ کی محبت میں آئے ہیں. آئے ہیں تو صادق پیا کی محبت میں آئے ہیں. آئے ہیں تو کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی محبت میں آئے ہیں. اور سبحان اللہ حضرات، میں ایک پیغام آپ کو دے دوں، آپ کسی پردھان کی محبت میں آئیں گے تو آپ کو کالونی دے دے گا، کسی ودھائک کی محبت میں آئیں گے تو آپ کو پینشن بنوا دے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں خدا کی قسم، اگر آپ اپنے پیر کی محبت میں آئے ہیں، صابر پیا کی محبت میں آئے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں، امام احمد رضا کی محبت میں آئے ہیں، اگر آپ حضور شیر پیش اہل سنت کی محبت میں آئے ہیں تو کیا ملے گا؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور تیز آواز سے بولیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ. حدیث پاک سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد 2 کتاب الآداب صفحہ نمبر 911 کی حدیث پاک. ان انس ان رجلا من اہل البادیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا رسول اللہ متی الساعة قائمة قال ویلک ما عددت لها قال ما عددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ فقال فإنک مع من احببت فقلنا ونحن كذلك قال نعم قالوا ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. حضرات محترم حدیث پاک کا ترجمہ سن لو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، آقا کے قدموں کا بوسہ دیا، عرض کیا آقا ایک سوال پوچھنا ہے، آقا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام بول تیرا مسئلہ کیا؟ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا قیامت کب آئے گی؟ حضرات محترم آج کے لوگوں کا سوال مولانا صاحب لوگوں سے پوچھیں گے، امام صاحب کو پھنسانے کے لیے پوچھیں گے، امام صاحب غوث اعظم کے پردادا کا کیا نام؟ امام صاحب غوث اعظم کے پردادا کا کیا نام تھا؟ رسول اللہ. امام حسین کی نانی کا کیا نام تھا؟ ایسے ایسے سوال کریں گے تاکہ امام صاحب پھنس جائیں. لیکن حضرات محترم صحابی رسول کا سوال دیکھیے کتنا پیارا سوال. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے غلام بتا تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، مگر یہ بتا تو نے قیامت کی کون سی تیاری کی ہے؟ سبحان اللہ. حضرات محترم تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں، آقا میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. لیکن حضرات محترم وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول کے پیارے صحابی تھے. وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ زکات بھی دیتے تھے، وہ خیرات بھی کرتے تھے، وہ غریبوں سے پیار بھی کرتے تھے، والدین کا احترام بھی کرتے تھے، بڑوں کی تعظیم بھی کرتے تھے، چھوٹوں سے پیار بھی کرتے تھے، ساری نیکیاں کرتے تھے. مگر پھر بھی کہتے آقا میرے پاس کوئی تیاری نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آقا میں نماز تو پڑھتا ہوں، مجھے نماز پہ گھمنڈ نہیں، میں حج تو کرتا ہوں، مجھے حج پہ ناز نہیں، میں صدقہ خیرات تو کرتا ہوں، مجھے اس عبادت پہ گھمنڈ نہیں. آقا مجھے اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام بتا جب تیرے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں تو قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو صحابی رسول مچل کر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں. میرے آقا سے عرض کرتے ہیں آقا لیکن میرے پاس ایک عبادت ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے جس نیکی پر مجھے بھروسہ ہے، کنفیڈنس ہے، گھمنڈ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام بتا وہ کون سی نیکی ہے جس نیکی پہ تجھے ناز ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
جشن اولیاء کرام غوث و خواجہ صابر اللہ کانفرنس پیر طریقت علامہ مفتی علی کلیم صاحب اشرفی زندہ باد. حضرات آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشرفی لوگ اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم، ارے میں اشرفی ہوں تو کیا ہوا، میرے آقا اعلیٰ حضرت میرے دل کے چین ہیں، چین ہے، سنیت کی شان ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے. اعلیٰ حضرت کون؟ اور میں آپ کو بتاؤں، آج جب ایسی بات آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی کو دو زندہ ولی دیکھنا ہو، چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہو، چلتا پھرتا زندہ پیر دیکھنا ہو، تو جاؤ بریلی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لو، چوٹا میں مدنی میاں کو دیکھ لو. میرے بھائیوں، ہمیشہ اتحاد کا پیغام دینا چاہیے. خدا کی قسم، اشرفی سلسلہ بھی ہمارا ہے، رضوی سلسلہ بھی ہمارا ہے، صابری بھی ہمارا ہے، چشتی بھی ہمارا ہے، سب ہمارے اپنے بھائی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے چاہے جس پیر سے مرید ہونا، کبھی بھی اپنے پیر کی برائی نہ کرنا، اور کسی کے پیر کی برائی نہ کرنا، کسی کی نہیں. اور آپ بتا دوں میرے دوستو، اب سنو، اب حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ آپ سنیں، بولے سبحان اللہ. اگر آپ سو رہے ہیں نیند آ رہی، بولو سبحان اللہ. آپ کو نیند آ رہی، اگر آپ بیدار ہو گئے، بولی سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلام، جب تیرے پاس اتنی پیاری عبادت کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، تم میرے صحابی سن، میرے غلام سن، تیرے رسول کی بشارت، سبحان اللہ. جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا جنت اسی کے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ. سنیو، یہی سے فیصلہ کر لو، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. بات یہی سے سمجھ میں آ گئی کہ جو فلمی دنیا کے ہیرو سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جو فلمی دنیا کی ہیروئن کی نقل کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور اے صابریوں تم بھی مچل جاؤ، قادریوں تم بھی مچل جاؤ، چشتیوں تم بھی مچل جاؤ، رضویوں تم بھی مچل جاؤ، اشرفیوں تم بھی مچل جاؤ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ جائے گا. بات یہی سے ثابت ہو گئی، میرے رسول نے یہی فیصلہ کر دیا ہے کہ جو حضور مخدوم سمنا سے محبت کرے گا جنت مخدوم ساتھ پیا کے ساتھ جائے گا. جو وارث پاک سے محبت کرے گا جنت میں وارث پاک کے ساتھ جائے گا. جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا جنت میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ جائے گا. جو تاج الشریعہ سے محبت کرے گا جنت میں تاج الشریعہ کے ساتھ جائے گا. جو صابر پیا سے محبت کرے گا جنت میں صابر پیا کے ساتھ جائے گا. جو غوث پاک سے محبت کرے گا جنت میں غوث اعظم کے ساتھ جائے گا. جو خواجہ پیا سے محبت کرے گا جنت میں خواجہ کے ساتھ جائے گا. جو امام حسین سے محبت کرے گا جنت میں امام حسین کے ساتھ جائے گا. جو اپنے نبی سے محبت کرے گا جنت اپنے آقا کے ساتھ جائے گا. اور جو اپنے پیر سے محبت کرے گا جنت اپنے پیر کے ساتھ جائے گا. جو بھی شاعر کہتا ہے، یا رب مجھے ایمان کی دولت دے دے، شیر خدا کے لال کی قربت دے دے، اور دنیا میں رفعتوں کی حاجت نہیں مجھے، جنت میرے پیر کی صحبت دے دے. موجود عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضرب بعض اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا فيه قبر انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا رسول الله ضربت قبائي على قبر وانا لا احسب انه قبر فاذا فيه قبر انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها سبحان اللہ. حدیث پاک ترجمہ سنو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا کے پیارے پیارے صحابہ ایک ساتھ ایک رات کا ایک دن قافلے کے ساتھ